السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور میرے ہم وطن مسلمان بھائیوں، آج یہ خبر کہ وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی اسمبلی فلور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل عمرانی حکومت بھارتی پائلٹ ابھینندن کو رہا کرے گی۔ ابھینندن جو کہ پاکستان پہ بم گرانے کے لیے پاکستان کی بارڈر پار کرتا ہے، اور اسی طرح ٹھیک اس سے ایک دن پہلے بھارتیوں کا یہ دعویٰ کہ بھارتی طیارے وہ پاکستان آزاد کشمیر کی حدود میں آئے، اور بھارتی نیوز چینلوں کی خبروں کے مطابق کہ انہوں نے پاکستان میں آ کر بم گرائے اور بہت سے پاکستانیوں کو ہلاک کیا، جبکہ یہ بھارتی نیوز چینلز کی فیک اور جھوٹی خبریں۔ اور یہ ابھینندن اپنے بھارتی طیارے کے ساتھ پاکستان میں گھس بیٹھ کرتا ہے اور پاکستان کو تباہ کرنے کے ارادے سے پاکستان کے اندر گھستا ہے، لیکن پاک آرمی کے جوانوں نے اور پاکستان ایئر فورس کے جوانوں نے ان بھارتی گھس بیٹھوں کو، ان کے طیاروں کو تباہ کیا، اور پھر انہی تباہ ہونے والے طیاروں کے 2 پائلٹوں کو پاک آرمی نے گرفتار کیا، جس میں سے ایک زخمی تھا اور جسے CMH داخل کر دیا گیا، جبکہ دوسرا بھارتی پائلٹ ابھینندن وہ پاک آرمی کے ہاتھوں گرفتار ہوا، چوہے کی طرح چھپنے اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یہ چوہا بھارتی پائلٹ ابھینندن پاک آرمی کے جوانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتا ہے۔ یہ ابھینندن پاکستان میں کیا کرنے آیا تھا، یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان پہ بم برسانے کے ارادے سے یہ آنے والا، اور پاک آرمی پاک ایئر فورس کے ہاتھوں اپنا جہاز تباہ کرواتا ہے اور خود پاک آرمی کے ہاتھوں قیدی بنتا ہے۔ انصاف کا اور عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ آزاد کشمیر کی کسی ایک چوک پر اس بھارتی پائلٹ ابھینندن کو بارود لگا کر اڑا دیا جاتا، یا تلوار سے اس کی گردن اتار لی جاتی اور اس کا تن اس کے سر سے جدا کر دیا جاتا۔ یہ تھا انصاف اور عدل کا تقاضا، لیکن پاکستان کا وزیر اعظم اسمبلی فلور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ کل اس بھارتی پائلٹ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ سراسر عدل و انصاف کے بھی خلاف ہے، اور یہ فیصلہ غیرت مند قوم کے بھی خلاف ہے۔ کوئی بے غیرت ترین انسان ہوگا جو اپنے دشمن کو یوں چھوڑ دے، وہ دشمن جو ملک و قوم کو تباہ کرنے کے ارادے سے، وہ دشمن جو سینکڑوں کشمیریوں کے ہاتھوں سے، سینکڑوں کشمیریوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ وزیر اعظم جس کے پہلے ہی جرائم بہت زیادہ کہ قادیانی وزیروں کو لایا گیا، اور اسی طرح دیگر کالے کرتوت، جن میں سے ایک سیاہ اور کالا کارنامہ جو کل انجام ہونے جا رہا ہے اس عمرانی حکومت کے ہاتھوں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کو ان ناپاک منصوبوں کو پورا نہ کرنے دے۔ یہ حکومت کہتی ہے، عمران خان یہ اعلان کرتا ہے کہ کل بھارتی پائلٹ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اگر کرنا ہی تھا تو اس کے بدلے مقبوضہ کشمیر کے حریت لیڈروں کی آزادی لی جاتی، یا وہ مسلمان یا وہ ہمارے جوان جو بھارتیوں کی قید میں ہیں اس کے بدلے اس کو آزاد کیا جاتا، یا یہ کہ کوئی اس طرح کا دیگر معاملہ ہوتا۔ لیکن ایسا اعلان کیا گیا جو سراسر عدل و انصاف کے بھی خلاف ہے اور غیرت ایمانی کے بھی خلاف ہے۔ لیکن وزیر اعظم کے اس بیان پر مجھے یاد آیا میر جعفر اور میر صادق۔ میر جعفر، جعفر علی خان نواب سراج الدولہ کی فوج کے اندر ایک سردار تھا، لیکن اس نے نواب سے ہی غداری کی، اور اس غداری کے نتیجے میں، اس غداری کے بدلے میں انگریزوں نے اسے کچھ پتلی طور پر حکمران بنا دیا، لیکن اصل حکومت انگریز ہی کی تھی۔ اسی طرح میر صادق جیسا خیانت کرنے والا اور میر صادق جیسا آستین کا سام مجھے یاد آیا کہ جو ٹیپو شہید سے غداری کرتا ہے اور ٹیپو شہید کی موجودگی کی اطلاع انگریزوں کو دیتا ہے، اور یوں ٹیپو شہید انگریزوں کے ہاتھوں شہادت کو پہنچتا ہے۔ پاک آرمی کے جوان جو ہماری خوشیوں کی خاطر، ہمارے سکھ اور چین کی خاطر اور ہمارے آرام کی خاطر اپنا دن قربان کیے ہوئے، اپنا دن قربان کیے ہوئے، اپنی رات قربان کیے ہوئے، اپنا سکھ اور چین آرام جو ہے وہ قربان کیے ہوئے، اور اتنی محنتوں اور کوششوں کے بعد کہ گھسنے والے اس چوہے کو پکڑا، بھارتی پائلٹ ابھی نندن، چاہیے تو یہ تھا کہ زندہ قومیں وہ یوں ہی کرتی ہیں کہ یا تو آزاد کشمیر کے کسی چوک پہ اس بھارتی پائلٹ کے ساتھ، ابھی نندن کے جسم کے ساتھ بارود باندھ کر اسے اڑا دیا جاتا، یا تلوار لے کر اس کی گردن اتار لی جاتی، یا فائر مار کر اسے شوٹ کر دیا جاتا۔ لیکن جو حکومت اپنی شروعات ناچنے اور گانے سے کری ہوئی ہو، جس نے، اور جس کے اس طرح کے دیگر کالے کرتوت ہوں، ان ہیجڑوں سے یہ توقع رکھنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرمائے، اور ہیجڑا صفت حکمرانوں سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بھی خلاصی دے، اور اس مملکت پاکستان کو بھی ہیجڑا صفت حکمرانوں سے خلاصی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔